بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے زیڈ پلس ٹی وی کے پروگرام گلدستہ سیرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ میں پہنچنے سے پہلے آپ کا قیام ایک بستی جو قباء کے نام سے تھی، وہاں پر کلثوم بن عمر کے مکان پر ہوتا ہے۔ اور جب آپ قباء میں ہی تھے تو اس عرصے میں دو مشہور ہستیوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کون ہیں؟ ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب وہ اپنے شہر میں تھے تو وہ کم عمر سے ہی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ان کے والد مجوسیت کے اونچے لوگوں میں سے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو کمسین تھے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو اسی پیار اور محبت کی وجہ سے ان کے والد نے ان کی تربیت لڑکیوں کی طرح کی، گھر سے باہر جانے نہیں دیتے اور بہت زیادہ ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوش سنبھالا تب بھی وہ باہر نہیں جاتے تھے، اور مذہبی کام میں مجوسیت کی جو خاص چیزیں تھیں انہیں میں وہ مشغول رہتے، یہاں تک کہ آگ جس کو ہمیشہ روشن رکھا جاتا تھا اس کی ذمہ داری سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی۔ ایک روز گھر کی تعمیر اور مرمت کے سلسلے میں ان کے والد کھیتی باڑی سے غافل ہو گئے اور نہیں جا سکے، تو آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زمین کی طرف روانہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر نہیں جایا کرتے تھے، جب وہ جانے لگے تو راستے میں انہوں نے عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا جس سے ان کی عبادت کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر دیکھتے ہیں عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے، تو عیسائیوں کا اس طرح عبادت کرنا انہیں بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے عیسائیوں سے ان کی عبادت کے متعلق پوچھا اور کافی دیر وہیں پر گزار دی، یہاں تک کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں آدمیوں کو بھیجا۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو ان کے والد نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ راستے میں نے عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا، اس میں ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا جو مجھے بہت اچھا لگا، اور عیسائیت ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ تو ان کے والد نے انہیں ڈانٹ دیا اور کہا کہ نہیں، کوئی مذہب تمہارے مذہب سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے، جو باتیں تھیں، اس سے وہ پریشان ہو گئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا بیڑیوں میں۔
کسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو اس بات کی اطلاع دی اور ان سے معلوم کر رکھا تھا کہ ان کا اصل عبادت گاہ اور ان کے دین کی اصل ملک شام میں ہے۔ تو عیسائیوں کو پیغام بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ شام سے اگر کوئی قافلہ تجارت کے لیے آئے اور وہ واپس شام جانے لگے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دی گئی تو وہ کسی طرح بیڑیوں سے آزاد ہو کر اس قافلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ملک شام پہنچ کر وہاں پر عیسائی مذہب کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک پادری ہے، عیسائیوں کا عالم ہے، وہ بہت مشہور اور بہت اچھا آدمی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس رہنے لگتے ہیں۔ جب قریب سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اسے خیانت کرتے ہوئے لوگوں کے مال میں جو صدقہ و خیرات کے طور پر وہ نکالے ہوتے اس پہ غبن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دھوم سے کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ شخص اس بات کا مستحق نہیں کہ دھوم سے اسے دفنایا جائے اور اچھے انداز میں اس کا جنازہ نکالا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ خائن اور لوگوں کا مال غبن کرنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اور وہ اس جگہ پر لے کر گئے جہاں پر وہ اپنا مال رکھتا تھا۔ لوگوں نے تلاشی لی تو 7 مٹکے بھر سونا چاندی نکلا، جس کی وجہ سے لوگوں کا غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے دفنانے کے بجائے اسے صلیب پر چڑھا کر سنگسار کیا اس کی لاش کو۔ پھر وہاں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے مقام موصل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور موصل کے پاس ایک اور پادری کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑا زاہد اور بہت بڑا عبادت گزار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور اسے پچھلے پادری کے بارے میں تفصیل بتا کر اس سے وصیت چاہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد ضرورت پڑی تو میں کہاں جاؤں۔ تو انہیں وصیت کرتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں جانا ہے تو نصیبین نام کا ایک مقام ہے، وہاں کے پادری کے پاس جانا۔ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبین نامے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں کے پادری کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی عبادت گزار اور بہت بڑا زاہد نکلتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور اس کو بھی اپنی پچھلی باتیں سنا کر پھر اس سے وصیت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں کس سے ملوں؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ اب اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں یا حق پر رہیں۔ عیسائی بھی حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے تم ایک آدمی کا میں پتا دیتا ہوں، اس سے ملنا۔ اموریا نام کا مقام ہے، وہاں کے پادری سے جا کے ضرور ملنا۔ اس شخص کا انتقال ہو جاتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اموریا والے پادری کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مذہبی آدمی تھا، بہت بڑا زاہد اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا اور پھر کچھ دن بعد اس سے بھی میں نے یہی چاہا کہ وہ مجھے وصیت کرے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو میں کس کے پاس جاؤں۔ تو اموریا والے پادری نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے پاس جانے کے لیے میں تمہیں کہوں، کیونکہ لوگ حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک چیز ذہن میں رہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے جسم پر مہر نبوت رہے گا، اور وہ کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذریعہ معاش کے طور پر کچھ بکریاں اور گائیں اور دوسری چیزیں پالنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ عرصے میں اس پادری کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ
عرب سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، حجاز سے قافلہ آیا ہوا ہے تجارت کے لیے، تو میں ان قافلے والوں کے پاس گیا اور ان سے اپنی پوری کہانی بتائی اور انہیں کہا کہ اگر تم مجھے مدینہ پہنچا دو، نقلستان کے علاقے پہنچا دو، تو میں تمہارے لیے یہ بکریاں اور گائیں تمہیں سونپ دوں گا۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہیں لے کر نکل پڑے، لیکن راستے میں انہوں نے خیانت کی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیچ دیے، ایک شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کرنے لگے، غلام بنا لیے گئے، اور کھجور والے علاقے، کھجوروں کی سرزمین مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری حاصل کیا کرتے تھے، اور کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن وہ کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے تھے، تو ان کے مالک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نیچے اترتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آقا سے کچھ کھجور مانگتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبا پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے مہاجر صحابی ہے جو مدینہ میں فوت ہوئے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور جنازہ ابھی تدفین کے لیے وقت تھا، کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے ملاقات کیا۔ پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انہوں نے کھجور کا کوشہ پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کھا لو، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پہنچے اور پھر کھجور پیش کیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول کیا اور صحابہ کو بھی دیا۔ اب اس بار عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نشانیاں دیکھ چکے تھے، ایک آپ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا آپ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی مہر نبوت کی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اطراف چکر لگانے لگے کہ کسی طریقے سے آپ کی مہر نبوت کا دیدار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی چادر ہٹا دی اور مہر نبوت پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اور وہ فوری مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کس طرح پہنچے۔ تو یاد رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت پر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دوسری شخصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء میں موجود رہنے پر ہی مسلمان ہو گئی، وہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودی عالم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے متعلق سن رکھے تھے۔ وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کا ارشاد سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو، رشتے ناطے جوڑے رکھو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کے اس حصے میں نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہو۔ اگر تم یہ اعمال کر لو گے
تو تدخلوا الجنت بسلام، تو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سنا تو وہ یقین کر لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جس کا ان کی کتابوں میں یہود کی کتابوں میں ذکر ہے، اور ان کی علامتیں بیان کی گئی ہے، اور ان کی علامتیں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جس سے یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا عالم مانتے تھے، لیکن جب بعد میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو وہ اپنا نظریہ بدلنے لگے اور جھوٹ سے کام لینے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بھی صحیح آدمی نہیں تھا، اس کا باپ بھی صحیح آدمی نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہ قباء میں دو عظیم ہستیوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آئے گی۔